گزشتہ خطبہ جمعہ میں قیامت کے حوالے سے، اس کے پس منظر کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھیں، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ پانے والوں کا آج ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التکویر میں سورج سے متعلق، ستاروں سے متعلق، پہاڑوں سے متعلق بات کی، انفطار میں بھی آسمان سے متعلق، زمین سے متعلق بات کی، ستاروں سے متعلق بھی بات کی۔ انتصرت اور انقدرت، ان دونوں کا معنی پچھلے جمعہ میں گزارش کی تھی، اور یہ دونوں لفظ اللہ رب العالمین نے ان دونوں صورتوں میں، سورۃ التکویر اور انفطار دونوں میں بولے۔ یہ سورۃ الانشقاق کی ابتدائی آیات، اذا السماء انشقت، آسمان سے متعلق پھر اللہ رب العالمین نے یہاں کہا ہے، اور زمین سے متعلق کہا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، آسمان ہو یا زمین ہو، ان دونوں سے متعلق اللہ نے کہا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ یہ آیت یہاں رپیٹ ہو رہی، آسمان کی کیفیت بتانے کے بعد اور زمین کی کیفیت بتانے کے بعد بھی، اور زمین کی کیفیت کے ساتھ ایک کیفیت اور ہے کہ زمین میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے اگل دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی بتلائی ہے کہ زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کر دے گی، پہاڑوں میں سے خزانے نکلیں گے، معدنیات زمین سے نکلیں گی، کہیں پیٹرول ہے، کہیں تانبا ہے، دیگر معدنیات، سونا ہے، اور ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے حوالے سے بھی خبروں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں مقام پر یہ چیز مل گئی، فلاں پر یہ مل گئی۔ تو زمین کے یہ معدنیات دینا، اگلنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اور قیامت جب برپا ہوگی اس وقت زمین کو اللہ رب العالمین حکم دے دے گا، اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ باہر پھینک دے گی، اگل دے گی، اور اس وقت صرف معدنیات نہیں اگلے گی، بلکہ اس وقت انسان کے جتنے بھی گواہ اور شاہد اس نے بنا رکھے ہوں گے وہ سارے کے سارے اگل دے گی، اللہ کے سامنے پیش کر دے گی، انسان دیکھ لے گا۔ اس سے مراد یہ بھی ہے اللہ رب العالمین نے زمین کو جب سیدھا ہونے کا حکم دینا ہے تو زمین کو روکنے والے جو پہاڑ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، وہ بھی اڑ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ کہہ کے یہ ہمیں بتلایا ہے کہ وہ اڑ جائیں گے، ہوا ہو جائیں گے، ہلکے بادل کی مانند ہو جائیں گے، اور زمین بھی چٹیل میدان بالکل سیدھا ہو جائے گی، اس کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آسمان ہے، اللہ رب العالمین نے آسمان کو بھی یہ حکم دینا ہے اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اللہ رب العالمین کے حکم کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ پوری کرے، اور وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے وہ بھی پھیلا دے، پھٹ جائے گا، اگل دے گا۔ اور مفسرین نے انہی آیات کے تحت یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے بھی جوگ در جوگ اتریں گے، کیونکہ ان کا مسکن اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، اور آسمان اور زمین اللہ رب العالمین نے 7 ذکر کی ہیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، زمین کا مثل کا اللہ نے آسمان کو، 7 آسمان اور مثلہن 7 زمینیں۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو 7 نہیں کہا، ارض ہی کہا اس کو، لیکن اس کے ساتھ آسمان کا جو 7 کہا ہے اس کی مشابہت میں مثلہن کہا ہے۔ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، اور اللہ کے حکم سے یہ ساری کی ساری اپنا سب کچھ اگل دیں گی۔ یہ قیامت کے منظر کی اللہ رب العالمین نے منظر کشی کر کے ہمیں بتلایا ہے۔ اور پچھلے جمعہ میں مسند احمد اور ترمذی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ ان 3 صورتوں کا مطالعہ کرے۔ جمعے کے بعد بھی مجھے کئی احباب نے پوچھا تھا کہ وہ رپیٹ کر دیں، اس لیے میں آج پھر یہ رپیٹ کر رہا ہوں۔ وہ 3 صورتیں، سورۃ تکویر ہے، اذا الشمس کورت، سورۃ انفطار ہے، اذا السماء انفطرت، اور تیسری اذا السماء انشقت، سورۃ الانشقاق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کا جو منظر ہے ان میں خاص بیان کیا، کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور ہم بخوبی جانتے ہیں، مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ زمین جب ہلتی ہے، حرکت کرتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ داستانیں بہت ساری اس کے ساتھ بنی، اللہ رب العالمین کے اذن کے بغیر نہیں کرتی۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی زمین اور آسمان دونوں سے متعلق یہ بات ایک ہی ملتے جلتے الفاظ، بلکہ ایک ہی الفاظ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آسمان ہو یا زمین ہو، دونوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ آیت رپیٹ کی ہے، دہرایا ہے کہ آسمان بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے،
اور زمین بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے۔ اور اہم ترین نقطہ، ان تینوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کے بعد انسان کو مخاطب کیا ہے، اس کو بتلایا ہے، اس کو آگاہ کیا ہے، اس کے نفس کو بتلایا ہے کہ وہ دن جب آسمان بھی اپنا سب کچھ اگل دے گا، زمین بھی اپنا سب کچھ اگل دے گی، پھر اے انسان تیرا نفس اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اور تو نے جو کچھ کیا ہوگا وہ حاضر ہو جائے گا۔ علمت نفس ما احضرت، علمت نفس ما قدمت واخرت، جو کچھ تو نے کیا ہوگا تیرے سامنے آ جائے گا، جو کچھ تو نے بھیجا ہوگا ما قدمت واخرت، وہ سارا کچھ تیرے سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے مفسرین نے یہ بات کی ہے کہ زمین صرف خزانے نہیں اگلے گی، بلکہ زمین پر انسان چلتے ہوئے، اس کے اوپر رہتے ہوئے جو کچھ کرتا ہوگا وہ سارے کا سارا بطور گواہی، بطور شہادت اگل دے گی۔ اے اللہ، اس بندے نے یہ کیا، یہ چل کے یہاں گیا، اس نے یہاں یہ کام کیا، اس نے زمین پر یہ ظلم کیا، اس نے زمین پر رہتے ہوئے یہ کام کیا۔ اللہ یہ سارے اس کے اعمال کی پر گواہی اور شہادت زمین دیتی، یہ زمین سب کچھ اگلے گی، یہ سب کچھ بتلائے گی، اور انسان دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے جانچ لے گا، اس کی پوری زندگی، سارا کا سارا اس کا نامہ اعمال کھل کر اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر کیا بھاگ سکتا ہے انسان؟ کیا اس سے انکار کر سکتا ہے انسان؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ، تیرے رب سے ملاقات ہے تیری، بھاگنے کی گنجائش نہیں، آج تیرا کوئی وکیل تجھے نہیں بچا سکے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو، قرآن پر ایمان لے کر آنے والوں کو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آنے والوں کو آگاہ کیا ہے، بتلایا ہے، سمجھایا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ہمیں خوب یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین یقیناً رحیم ہے، غفور ہے، اور اس کا یہ رحم اور اس کا یہ غفور الرحیم ہونا ہی یہاں پر نظر آتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان سے متعلق انجام بتا رہا، ان کو آگاہی دے رہا ہے۔ یہ پرخطر مناظر اللہ رب العالمین بتا کر یہ سمجھا رہا ہے کہ تو نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، تو نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی منظر کشی کی ہے قیامت کے دن سے متعلق۔ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورج 1 میل کی مسافت پہ ہوگا۔ سلیم بن عامر رحمہ اللہ اسی صحیح مسلم میں یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میل کا وہ کون سا، کمیل الارض، کیا وہ زمین کا جو میل ہے وہ میل کہلاتا ہے؟ ہمارے ہاں کلومیٹر سے پہلے میل کہلایا جاتا تھا، 1 میل 2 میل 3 میل، اب کلومیٹر ہے، اس سے ذرا چھوٹا۔ یا پھر کیا ہے، یا پھر میل کہیں وہ تو نہیں جس کو عربی زبان میں میل کہا جاتا ہے اور اس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے، وہ جو سیخ ہوتی کتنی بڑی ہوگی ہم سب نے دیکھ رکھی۔ اور جب اس مسافت پر سورج ہوگا تو پھر انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ قیامت کی منظر کشی میں اللہ نے کہا اذا الشمس کورت، سورج اپنی روشنی چھوڑ کر لپیٹ دیا جائے گا، بے نور کر دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین یہ سورج، آج کی سائنس ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ آگ کا گولا ہے، مختلف سیاروں پر سائنسدان پہنچتے ہیں، سورج کے قریب بھی آج تک کوئی نہیں لگا اور نہ ہی لگ سکتا، قیامت تک کوئی نہیں لگ سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کی حدت اور گرمی میدان محشر میں محسوس کروا دی۔ اور اگر ہم کہیں کہ زمین کا 1 میل، پھر بھی اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج کتنی میلوں مسافت پر ہے، جون جولائی چل رہا ہے نا، جولائی چل رہا ہے، کتنی گرمی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے، ہم کراچی والوں کو ہوا بڑی ٹھنڈی چل رہی ہے، آج بھی گرمی نہیں اتنی، لیکن جب ہلکی سی ہوتی ہے، ہوا رک جائے، صرف سورج پھر بھی نظر نہ آئے، بادل ہوں، ہوا رک جائے، کیا منظر کشی ہو جاتی ہے، کس طرح پسینہ بہ رہا ہوتا، کس طرح ہم کہتے ہیں حبس ہو گئی بہت زیادہ، سانس رک رہا ہے، سانس گھٹ رہا ہے، بند ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کا منظر ہے۔ اور جب 1 میل کی مسافت، زمینی 1 میل ہی سمجھے، وہاں پر سورج ہو، کوئی درخت، کوئی سایہ نہیں، تو پھر کیا کیفیت ہو؟ اللہ اکبر، سخت منظر ہوگا۔ اور اگر سیدنا سلیم بن عامر رحمہ اللہ کی یہ بات یوں سمجھ لی جائے کہ میل کا مطلب سرما لگانے والی سلائی سمجھ لیا جائے، اس کو بھی میل کہا جاتا ہے، وہ سمجھ لیا جائے تو کیا بنے گا؟ سلائی کتنی بڑی، 3 انچ 4 انچ، چلے کہتے ہیں جی بڑی کوئی اسپیشل بنائی ہوئی، بڑی کوئی سونے چاندی کی بنی ہوگی، بڑی ہوگی 1 فٹ، اس سے زیادہ تو نہیں، یہ پنکھا میرے 1 فٹ سے زیادہ ہے، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے سر پر ہی، کیا کیفیت ہوگی؟ اور اس کو سمجھنے کے لیے چولہے کے پاس کھڑے ہو کر سرمے کی سلائی لے کر اس جلتی ہوئی آگ سے سرمے کی سلائی کی مسافت پر
چند سیکنڈ ہاتھ رکھ کر تو دیکھیں، یہ اس گرمی سے بہت کم گرمی ہے۔ دنیا کی گرمی آخرت کی گرمی سے بہت کم ہے، اور دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بہت بھڑکایا، وہ پتھروں کو بھی جلا دیتی ہے، پہاڑوں کو بھی سیکنڈوں میں جلانے والی وہ آگ جل جل کر وہ سیاہ ہو چکی ہے، اپنا رنگ بدل چکی ہے۔ اور ہم دنیا کی گرمی، دنیا کی آگ، چلیں آگ نہیں، چولہا بند ہونے کے بعد چولہے کے قریب جو لوہا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے دیکھ لیں، اس کو ہاتھ لگا کے دیکھ لیں، چلیں اس کو نہ ہاتھ لگائیں، چولہے کے اوپر رکھا ہوا برتن اتارنے کے بعد، اتارنے کے 10 منٹ بعد اس کو ہاتھ لگا کر دیکھ لیں۔ گرمی محسوس کرنی ہے، دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں مشاہدہ کروایا ہے، تجربات موجود ہیں، پریکٹیکل موجود ہے۔ ہاں انسان غفلت کا شکار اگر ہو تو پھر اس کو یہ کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں فملاقی، اللہ رب العالمین کی ملاقات سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ بندہ کہے اچھا فلاں جگہ گرمی ہے میں وطن بدل لیتا ہوں، کراچی میں گرمی ہے میں گلگت بلتستان چلا جاتا ہوں، آزاد کشمیر چلا جاتا ہوں، موسم ٹھنڈا، پیسے میرے پاس، میں آذربائیجان چلا جاتا ہوں، ازبکستان چلا جاتا ہوں، پہاڑی علاقہ، روس کی ریاستیں، برف باری، میں یہاں نہیں رہتا۔ لیکن اس دن اللہ رب العالمین نے جو میدان مقرر کیا ہے، جو محشر ہے، اس سے بھاگنے کی جگہ نہیں۔ انسان کے پاس مال و دولت دنیاوی نہیں ہوگی، دنیا میں وہ جس مرضی مرتبے پر ہو، جتنا مرضی مال و دولت اس کے پاس ہو، اس دن کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی سوائے اس کے اعمال کی بدولت اللہ کی راہ، اس کے علاوہ اور کوئی چیز کام نہیں آنی۔ اور اگر وہ انسان نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اکٹھی کی، جمع کی، ما قدمت و اخر، وہ اس نے پیش کیا ہوا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے غد کے لیے اس نے اعمال جمع کر لیے ہوئے، جمع کر رکھے ہوئے، اس کی بدولت اللہ کی رحمت کا سایہ اس پر ہوگا، پھر اس کو اس گرمی سے بچا ملے، پھر اس کو ان ہولناکیوں سے محفوظ رکھا جائے گا، پھر وہ اس شدت سے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ اور اگر اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہ ہوا، اللہ رب العالمین فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دے دی گئی وہ نجات والا، اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے بائیں ہاتھ میں دے دی گئی۔ پھر کرے مطالعہ سورۃ انشقاق کا، اللہ رب العالمین نے اس میں کھول کر کہا، سورۃ حاقہ پڑھے، اللہ رب العالمین بتایا ہے دائیں اعمال اور بائیں اعمال، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں۔ قرآن مجید میں اللہ نے بارہا اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھی چیز کے لیے دائیں ہاتھ کا انتخاب کیا۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ کا اچھا ہے، اور دائیں ہاتھ میں جس کو ملے گا وہ خوشی سے لوگوں کو بتاتا پھرے گا، یہ میرا نامہ اعمال ہے، دیکھ لو، اس کو پڑھ لو، دنیا میں نے جو کام کیے تھے آج اللہ نے صلہ دیا۔ اور جس کو بائیں میں ملے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے کاش یہ کتاب مجھے ملی ہی کیوں، مجھے دکھائی ہی کیوں گی۔ وہ ہائے کاش کہے گا، یا لیت کہے گا، افسوس کرے گا، ہاں ہاں کرے گا، لیکن اب اس کے پاس فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو اس کو مہلت دی ہے وہ ختم ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی کیفیت بتلائی ہے کہ اللہ رب العالمین جب سورج کو اتنا قریب کر دے گا تو ہر بندہ اپنے اعمال کی بدولت اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تم میں سے کچھ ہوں گے جو قدم جن کے ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ ہوں گے جو گھٹنوں تک ہوں گے، کچھ ہوں گے جو اپنے ناف تک، پیٹ تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور تم میں سے کچھ ہوں گے جن کا پسینہ ان کو کانوں تک ڈبائے ہوئے ہوگا، اور کچھ ہوں گے جو اس میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ انسان بڑا عقل مند ہے نا، کہتا میں بڑا ذی شعور ہوں، مجھے تیراکی آتی ہے، میں تیر لوں گا۔ وہ دنیا کی تیراکی دنیا میں رہ جائے گی، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہو۔ اس کی چاہپک دستیاں، اس کی چالاکیاں، اس کا ذہین ہونا، فطین ہونا، اس کا چال باز ہونا، مکار ہونا، سب کچھ رہ جائے گا، اللہ کے ہاں اعمال ہوں گے، اور اعمال کی بدولت وہ اپنے ہی پسینے سے یا تو نجات پائے گا یا ڈوب جائے گا۔ اور جس کے قدموں میں ہوگا خوش نصیب ہے، وہ اس کو اس کا پسینہ نہیں ہلا سکے گا، اس کا نامہ اعمال اچھا بڑا ہے، زیادہ ہے، اس لیے اس کے پاؤں ثابت قدم۔ اسی طرح بتدریج اوپر سے اوپر چلے جائے۔ یہ صحیح مسلم میں طویل حدیث ہے، کرے مطالعہ اس کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کیفیت بتلائی ہے، پورا منظر اپنی امت کے سامنے، اپنے اصحاب کے سامنے رکھا، اور یہی وہ وجہ تھی، یہی وہ باتیں اور چیزیں تھیں، یہی وہ تعلیم تھی، اسی پر تربیت تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اپنی دنیا پر آخرت کو مقدم رکھتے تھے۔ اپنے معاملات کو جو دنیا میں کرنے ہیں ان کو آخرت کے حساب سے دیکھتے تھے، دنیا کے حساب سے نہیں دیکھتے تھے۔ اپنی عزت، وقار، جاہ و جلال، مال و دولت، اس کو نہیں دیکھتے۔ ہاں بطور انسان غلطی سرزد ہوتی، فوری طور پر اللہ سے معافی مانگتے ہوئے بندوں سے بھی معافی مانگتے تھے۔ کتنی مثالیں آپ کو مل جائیں گی
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مثال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا، اگر کسی پر میں زیادتی کر گیا، کسی سے برا بلا ہو گیا، آج بدلہ لے لے، قیامت کے دن محمد بدلہ نہیں دے سکتا۔ اور ایک صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بدلہ لے لو، آخرت میں نہیں دے سکتا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری پیٹھ ننگی تھی، آپ نے جب چھڑی ماری تھی میری پیٹھ ننگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھا دیا کہ لو پیٹھ ننگی پر چھڑی مار۔ محمد رسول اللہ مثال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انسان کیا کہتا ہے، اور صحابی کے دل میں کیا تھا، دیگر صحابہ غصہ میں آئے کہ اتنی سی بات میں بدلہ لینے کے لیے چل پڑا ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ لیکن دل میں خواہش کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسہ دینا، اور دیا، اپنی نیت کو پایا۔ اور ہم، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثال ہے نا، اور اس کے بعد کئی مثالیں صحابہ میں موجود ہیں۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کسی کو اس کا سارا کچھ بھی مٹا کر، سارا نقصان بھی اس کو دے کر چوڑے ہو کر چل رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ میرے مقابلے میں کیسے کھڑا ہو سکتا، اس کی کیا مجال، میرے آگے آنکھ نکچی کر۔ یہ ہم تکبر اور غرور کرتے ہیں۔ کیا آخرت کے متعلق ہم نے یہ گمان کیا، ہم نے یہ سوچ اور سمجھ لیا محمد رسول اللہ کی یہ تعلیم نہیں ہے، آپ نے اپنے اصحاب کو یہ نہیں بتایا، یہ امت کو نہیں سکھایا، اللہ سے ڈر سکھایا ہے، خوف سکھایا۔ اور میں نے بات کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے یہ منظر کشی، یہ باتیں، وہاں کے حالات سے ہمیں آگاہی دی ہے، اپنے رحیم اور شفیق ہونے کا ثبوت دیا، غفور ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی رحمت کم ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارا کل اس طرح کا ہے، اس کی تیاری کر کے آنا۔ ہم نے کوئی سفر کرنا ہو، کہیں جانا ہو، اور وہاں سے متعلق ہمیں کوئی آگاہی دے دے کہ بھائی موسم گرم ہے، یہ چیزیں لے کر جانا، موسم ٹھنڈا ہے اس طرح جانا، حالات وہاں کے اس طرح کے ہیں، پیٹرول گاڑی یہ وہ اپنی تیار رکھ کر جانا، ہم اس کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر بھی، واپس آ کر بھی کہتے ہیں کہ یار آپ نے بہت بہترین گائیڈ کیا، آپ کا شکریہ۔ اور اللہ رب العالمین ہماری اخروی زندگی سے متعلق ہمیشہ جو رہنے والی ہے پوری گائیڈ لائن دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتاتے ہیں، پریکٹیکل دکھاتے ہیں، پھر بھی ہم غافل رہے تو پھر ہم سے بڑا مجرم تو کوئی نہ ہو۔ پھر ہم کسی اور کو الزام دینے کے قابل نہیں ہیں، ہم کسی اور کے متعلق یہ کہہ دیں کہ نہیں ایسا تھا ویسا تھا، میں تو یہاں پھنسا تھا، یہ مسئلہ تھا میرا، یہ مجبوری تھی۔ کوئی مجبوری، کوئی مسئلہ اللہ کے ہاں پھر قابل قبول نہیں۔ حجت تمام ہو گئی، اسلام مل گیا، دین مل گیا، مثالیں مل گئی، اسوہ مل گیا، شریعت مل گئی، سب کچھ مل گیا، اس کے باوجود انسان تیری زندگی نہ بدلی تو پھر تیرے اوپر کوئی دلیل نہیں باقی۔ اسلام نے حجت تیرے پر پوری کر دی، اللہ رب العالمین نے حجت تجھ پر مکمل کر دی، اب تو نے اپنے آپ کو دلیل اور حجت بنانا ہے کہ تو اس کی تیاری کس طرح کرتا، تیرے شب و روز کس طرح کے ہیں، تیرے معاملات کس طرح کے ہیں، تیری زندگی کس طرح کی گزر رہی ہے۔ اب یہ معاملات صرف تیرا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں قدرت دی ہے، اختیار دے کر اور آزادی دے دی کہ لو تمہیں میں نے صاحب حیثیت بنا دیا، لو کرو جو کرنا ہے، لیکن جزا اور سزا دونوں ہیں، یہ فیصلہ کر لیں، یہ سمجھ کر اپنے معاملات کو کرنا۔ دنیا یقیناً مشکل ہے، دنیا کے مصائب، مشکلات، پریشانیاں یقیناً مشکل ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ عارضی ہیں، ختم ہونے والی، اور پھر آخرت کے مقابلے میں انتہائی ہلکی اور چھوٹی۔ ہمیشہ بات یہ یاد رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں، کسی مشکل اور پریشانی کا جب بھی سامنا کریں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے یہ سمجھیں کہ یہ عارضی ہے، مشکل ہے چلی جائے، ان مع العسر یسرا، آسانی ہے، پریشانی مشکل ہے، ساتھ آسانی، وقت نکل جائے گا، یہ مشکل ختم ہو جائے گی، عارضی ہے اور ہلکی ہے، کہاں؟ آخرت کے مقابلے۔ آخرت کی بہت وزنی، انسان کا نامہ اعمال اس کو بتا دے گا، اس کو آگاہ کر دے گا، اور اللہ رب العالمین سارے گواہ اس پر جمع کر دے گا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے جو نامہ اعمال تیار کروایا، فرشتے جو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو لکھ رہے ہیں ایک ایک چیز، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ پر لکھتے جا رہے، یہی کافی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے زمین کو بھی تیار کر لیا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ چٹیل ہوگی، سیدھا میدان بنے گی، وسعت اختیار کرے گی، ساتھ ہی گواہیاں بھی دے دے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ یاسین میں بھی کہا، کیا کہا؟ منہ پہ مہر لگ جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولے گے۔ یہ کون سا دن ہے؟ الیوم، جس کے بارے میں اللہ نے کہا، کون سا یہ الیوم؟ یہ وہی قیامت کا دن ہے۔ یسألونک عن الساعہ، یہ وہی گھڑی ہے، وہی حساب کتاب جزا سزا کا دن ہے، وہی یہاں اس کو اللہ نے کہا الیوم نختم علی افواہہم، تم سب کے منہ مہر کر دیے، مہر بند کر دیے جائیں گے، سیلڈ ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں دنیا میں کوئی ڈی سی کسی دکان کو سیل کر دے
کسی جگہ کو سیل کر دے ہم کھول سکتے ہیں؟ ڈی سی نے کیا، عدالتی حکم پر سیل ہوئی ہے، اگر اس سیل کو توڑا تو گرفتاری ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی سیل کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ کون توڑ سکتا ہے؟ دنیا کی یہ سیل ہے، اس کے بارے میں ہم اتنا گھبراتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی سیل کیسی ہو، اللہ کی مہر کیسی ہو؟ نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تو تیرے ہاتھ بولیں گے اور انسان ان کو بولتا دیکھ کر حیران پریشان ہوگا، زبان بند ہے جو دنیا میں چرچر کرتی تھی آج ہاتھ بول رہے ہیں، اور ہاتھ اللہ رب العالمین کے حکم سے بولے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کوئی چیز نہیں کرتی۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان دنیا میں پیر استعمال کرتا تھا چلنے پھرنے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے، کہیں جانے آنے کے لیے، آج اس کے اعمال پر، اس کی کمائی پر پیر بول رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں۔ کس کے خلاف؟ میرے ہاتھ ہے نا، میرے پیر ہیں، آج کانٹا چبھ جائے پاؤں میں تو نیند نہیں آتی، ناخن میں درد ہو پوری رات جاگ کر گزارنا پڑتی ہے، اور یہی پیر، یہی ہاتھ بما کانوا یکسبون، جو کچھ کمایا ہوگا اس پر گواہی دیں، اس پر بات چیت کریں گے، شہادت دیں۔ اور اللہ رب العالمین قادر قدیر ذات ہے، مختار کل ذات ہے، اللہ کو اختیار ہے، جس کو جیسے چاہے بلوا لے، جہاں چاہے بلوا لے، جب چاہے بلوا لے، مالک ہے نا، خالق ہے۔ اور ہمیں اپنے اعمال کی نگرانی کڑی سے کڑی کرنی۔ آج نگرانی ہم کرتے ہیں کیمروں کے ذریعے سے، کیا یہ کیمرے اللہ کے کیمروں سے بڑھ کر ہیں؟ کیا یہ نگرانی، کیا یہ سیکورٹی اللہ کی نگرانی اور سیکورٹی سے بڑھ کر ہے؟ اگر قیامت کا یاد ہو، اس کی منظر کشی انسان نے کر رکھی ہو، جس طرح محمد رسول اللہ نے کہا کہ اپنی آنکھوں سے کرو، آنکھوں سے دیکھو، تو کیا اس کو ان چیزوں کی ضرورت رہتی؟ وہ تو یہ سمجھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، میں زمین کے 7ویں حصے میں بھی چھپ جاؤں، سمندر کی 7 تہوں میں بھی چلا جاؤں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا۔ اس کے کیمرے کا لینس، اس کا سینسر سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی کیمرہ، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی سینسر محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کا ایمان اس کو بتلاتا ہے، اس کا عمل اس کو اس پر کھڑا کرتا ہے، اس پر گامزن رکھتا ہے، اس کو چلاتا ہے، ثابت قدمی دیتا ہے۔ اور اگر اس نے اپنے عمل کو ہی ہلکا لے لیا، اپنے رب سے تعارف ہی نہ اپنا کروا سکا، اپنے رب کا تعارف خود حاصل نہ کر سکا، تو پھر یہ دنیا کے کیمرے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھتے نہیں کتنے کیمرے ہیں، اور ان کیمروں کی موجودگی میں کیا کچھ انسان کرتا ہے، کتنے جرم ہوتے ہیں۔ سی سی ٹی کیمرہ کھولو، وہ دیکھو، اس کی فوٹیج نکالو، اس کی ریکارڈنگ نکالو، وہاں بھاگو، وہاں بھاگو، گواہی اکٹھی کرو۔ انسان اپنے رب کو بھول گیا، اس کی عظمت کو، اس کے جلال کو اس نے فراموش کر دیا۔ اور جب یہ اللہ کا وعدہ، جب انسان رب کو فراموش کرتا ہے، اس کی عزت اور جلالت کو بھول جاتا ہے، اللہ رب العالمین انسان کو بھی بھلا دیتا، دنیا میں بھی، آخرت۔ اور آخرت سے متعلق تو اللہ نے بڑی سخت بات کہی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ دنیا میں دیکھ رہا، آخرت میں اندھا، کیوں؟ اللہ کو بھول گیا، اللہ سے تعلق چھوڑ دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ بلاؤ اللہ کو، توڑو تعلق رب سے، رب بھی تم سے تعلق کو توڑ دے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظل، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں 7 افراد کو سایہ ملے گا۔ کیا ہم ان 7 میں ہیں؟ اتنی سختی ہے، اتنی گرمی ہے، اتنی حدت ہے، پسینے میں شرابور ڈوبے ہو، غوطے لگتے ہو، اللہ کا سایہ کیسے ملے گا؟ اللہ کے عرش کا سایہ کیسے ملے گا؟ اور جب گرمی بڑھتی ہے، تھوڑا سا بھی ہمیں سایہ میسر ہو تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سڑک پر دھوپ ہے، گرمی ہے، تپش ہے، اور کہیں درخت مل جائے، کوئی سایہ مل جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کس طرح راحت اور سکون ملتا ہے، کسی طرح جان میں جان اور سانس میں سانس آتا۔ اور اس کیفیت میں جب آسمان بھی پھٹ چکا ہے، زمین بھی پھٹ چکی، زمین نے بھی خزانے اگل دیے ہیں، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، سورج زمین کا 1 میل سمجھے یا 1 مسافت سمجھے، وہاں تک 1 نیزہ بھی ذکر ملتا، وہ سمجھے، وہاں پر ہو، اور اس وحشت ناک المناک منظر میں اللہ کا سایہ نصیب ہو تو اس سے بڑی نعمت کیا؟ لیکن اے انسان، کیا تو نے اپنے آپ کو ان میں شامل بھی کیا ہے یا نہیں؟ یہ سایہ تو ایسے نہیں ملے گا مفت میں، اس کے لیے تجھے عمل کرنا پڑے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں 7 لوگوں کا ذکر کیا، جن میں سب سے پہلا ذکر الامام العادل، اس کا ذکر ہے۔ عادل حکمران، درست فیصلے کرنے والا، عدل و انصاف کرنے والا، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر تعاون کرنے والا، گناہ کو منع کرنے والا، روکنے والا۔ اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کا سایہ دے۔ اس سخت گرمی کے اندر، اس آگ کے اندر اللہ رب العالمین اس کو
سایہ نصیب فرمائے گا، اور جب رب کا سایہ ملے گا، اس کے عرش کا سایہ ملے گا، تب پھر یہ سورج بھی اس سے ہلکا ہے، اس کی تپش بھی، اور یہ آگ، پھر وہ سایہ مضبوط ہے، وہ زیادہ قوی۔ ہم نے اپنے آپ کو ان میں شامل کرنا ہے۔ الامام العادل یہ پہلا ہے، اس کے بعد کا ذکر انشاءاللہ اگلے جمعے میں کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ لیکن ہم نے نامہ اعمال اپنا ضرور دیکھنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ دنیا کی جاہو جلال نہیں رہے گی، یہ عارضی ہے، ختم ہو جائے، آج ہے کل نہیں، کل ہے پرسوں نہیں۔ کیا کوئی ایک حالت میں کبھی رہتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، آج جن کے بال سفید ہیں آج سے 10 برس پہلے کالے تھے، مضبوط تھے، توانا تھے، وزن اپنے ہاتھ سے اٹھاتے تھے، آج نہیں اٹھا سکتے۔ اور آج جو طاقتور ہیں، توانا ہے، وہ اپنا بچپن یاد کر لیں، آنے والی زندگی تو پتہ نہیں ہے کہ کتنی ہونی ہے، وہ دیکھ لیں۔ ان کو دوسرا اٹھاتا تھا، کندھے پر بٹھاتا تھا، آج کہتا ہے میرے بڑے کندھے مضبوط ہیں، میں بڑا طاقتور ہوں۔ کیا تیری یہ طاقت ہمیشہ رہے گی؟ جب تیرے سامنے تیرے بڑوں کی نہیں رہی، تیرا اپنا بچپن اس طرح کا نہیں رہا، تو کیسے ایک حالت میں رہے گا؟ تیری یہ طاقت ایک دفعہ کیسے رہے گی؟ ایک جیسی کبھی نہیں رہے گی۔ یہ آج ہے، کل چلی جانی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔